بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لأحدنا أرض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم. وقال: إذا كانت لأحدكم أرض فليمنعها أخاه أو ليزرعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہمارا مقصد زندگی اللہ کی بندگی کرنا ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا پابند بنا کر بھیجا کہ ہم اللہ کے احکامات کی پیروی کریں اور اللہ کے قوانین کو مانیں اور اللہ کے قوانین کو سمجھیں۔ اللہ کے قوانین کہاں پر ہیں؟ اللہ کے قوانین قرآن مجید میں ہیں، اور پھر ان قوانین کی تشریحات، ان قوانین کی وضاحتیں یہ احادیث مبارکہ میں ہم کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید رہتی دنیا تک کے لیے نازل کیا، اور احادیث مبارکہ یہ بھی رہتی دنیا تک کے لیے ہے۔ جس طرح قرآن مجید کی قوانین کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کو ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات اور تعلیمات کو ماننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب ہمارا معاشرہ جو ہے وہ معاشرہ یہ دو چیزوں کو چھوڑ بیٹھا ہے، یہ دو چیزوں کو چھوڑ کر سب طرف پھر رہا ہے، سب کی مان رہا ہے۔ یا یہ کہ یہ دو چیزوں کو صرف اس حد تک مانتا ہے کہ بس عبادتیں ہو جائیں، عبادتوں کی حد تک مانتا ہے، عبادتیں کر لیں، چند نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، حج، بس اتنی چیزوں کو مانتا ہے۔ اس حد تک اسلام کو یا قرآن و سنت کو مانتا ہے۔ اس کے علاوہ
پوری زندگی میں اور کاروباری زندگی، بازار کی زندگی، گھریلو زندگی، یا زراعت والی زندگی، یہ ساری چیزوں میں اسلامی احکام کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جب تک تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ دیکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ دی، ایک کتاب اللہ، دوسرے سنت رسول اللہ۔ اب یہ دو چیزوں کو ہم نے بہت دور کر دیا ہے، بہت کنارے پہ کر دیا ہے۔ نماز روزہ حج تک تو مانتے ہیں، وہ بھی کچھ مانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ صرف جانتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ باقی گھریلو زندگی کس سے سیکھتے ہیں؟ گھریلو زندگی سیکھتے ہیں غیروں سے، دوسری تہذیبوں سے، دوسرے معاشرے سے سیکھتے ہیں۔ اسی طرح تجارت سیکھتے ہیں ایسے لوگوں سے جو اسلامی تجارت نہیں کرتے۔ تجارت کے وہ طریقے اپناتے ہیں جو طریقے ان کو اسکولوں میں بتائے گئے ہیں، سلیبس میں بتائے گئے ہیں، پڑھائے گئے ہیں، بس اسی حد تک سوچتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور اپنے ذہن سے کچھ بزنس کے طریقے نکالنا، تجارت کے طریقے کو نکالنا یہ نہیں کرتے۔ اور دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اجتہاد کرتے، یعنی کوشش کرتے، محنت کر کے اپنا دماغ چلا کے نئے نئے طور طریقے نکالتے، بزنس کے، تجارت کے، زراعت کے، ٹیکنالوجی میں، سائنس میں، اور اسی طرح ڈاکٹری کے پیشے میں، اس طرح میڈیکل سائنس میں ہو، ہر جگہ نئے نئے طور طریقے نکالتے اور وہ نئے نئے طور طریقوں کو اسلامی اصول کے مطابق ڈھالتے چلے جاتے۔ یہ ہوتا ایک بہترین کردار جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہر کوئی قرآن و سنت میں عبادات کے تعلق سے قرآن و سنت میں اپنی اپنی رائے داخل کرنا شروع کر دیا۔ قرآن و سنت میں اپنی اپنی رائے سے عبادتوں کو سمجھنا شروع کر دیے اور دین کو سمجھانا شروع کر دی اپنی اپنی، اور اس کے نتیجے میں نئے نئے بدعتیں پیدا ہو گئی معاشرے کے اندر۔ دین ایک رسم بن گیا۔ اب یہ جو نئے نئے چیزیں نکالنے کا جو دماغ ہے یہ دنیا میں نہیں چلتا۔ دنیاوی اعتبار سے بزنس میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنا، نئے نئے طور طریقے پیدا کرنا، یہ نہیں چلتا۔ یہ یہاں پر کیا ہو گیا؟ بزنس کرنے کی جگہ پہ تجارت میں، زراعت میں، میڈیکل سائنس میں، دیگر جو بھی ہے، اس کے اندر کیا ہو گیا؟ اس کے اندر تقلید۔ کس کی تقلید؟ مغربی ممالک کی تقلید، مغربی کلچر کی تقلید، یورپین ممالک کی، یا ان کے بنائے ہوئے نصاب کی، ان کے بنائے ہوئے سلیبس کی تقلید۔
مثال کے طور پر مغربی ممالک نے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ اپنے تجارت کو، اپنے بزنس کو پھیلانا ہے تو تمہیں عورتوں کے ذریعے سے ایڈورٹائز کرانا ضروری ہے۔ یہ سیکھ لیا، اب اس کا دماغ اس سے ہٹ کے چل ہی نہیں رہا ہے۔ اسی طرح یہ سکھا دیا گیا ہے کہ تمہیں اگر اپنے بزنس کو آگے بڑھانا ہے تو تم کو چاہیے کہ تم اچھی خاصی رقم لگاؤ۔ رقم نہیں ہے نا، کیا کرنا؟ تو سود لیو، سود پہ پیسے لیو۔ سود پہ پیسے لے کے کاروبار کرو۔ کاروبار پھر طریقہ، اس کا ایک طریقہ یوں سمجھاتے کہ آپ اتنے پیسے لیو، یہ کاروبار لگاؤ، اس میں اتنا فائدہ ہوتا، اتنا مہینے کو مہینہ پھیرتے جاؤ۔ یا بھی ایک طریقہ یہ نکالتے کہ چلو تم ایک دم نہیں پھیر سکتے، انسٹالمنٹ پہ پھیرتے جاؤ، انسٹالمنٹ پہ پھیرتے چلے جاؤ۔ ایک طریقہ بتا دیے۔ اب یہاں پر جو انہوں نے سمجھایا وہی سمجھاؤ۔ تجارت کو فروغ دینے کے لیے مسلمان بھی گندے ایڈورٹائز کا استعمال کرتے ہیں، مسلمان بھی غلیظ پتلوں کا استعمال کرتے ہیں، بے حیا پتلوں کا استعمال کرتے ہیں، اسٹیچو کا استعمال کرتے ہیں۔ مسلمان بھی سود میں ملوث نظر آتا ہے، کیونکہ ان کو بتایا ہی گیا ہے، سکھایا ہی گیا ہے، اسی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کچھ نیا طریقہ نکالنا، کچھ نئے انداز سے محنت کرنا، کچھ اچھے سے اچھا کچھ کر کے دکھانا، یہاں پر ایجادات میں ٹیکنالوجی میں نئے نئے طور طریقے پیدا کرنا، اس میں دماغ نہیں چلا رہے۔ دماغ کہاں چلا رہے؟ نئی نئی چیزیں نکالنے میں، دین میں نئے نئے چیزیں نکالنے میں، عبادتوں کے نئے نئے طریقے نکالتے بیٹھے ہوئے۔ تو مسلمانوں کی ترقی کا راز جو ہے وہ یہ ہے کہ عبادات میں اجتہاد کرنا چھوڑ کر دنیاوی معاملات میں، دنیاوی چیزوں میں اپنے دماغ کو چلائیں اور وہاں پر نئے نئے ایجادات اور اکتشافات کریں۔ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں دنیاوی اعتبار سے، لیکن نیا بھی ایسا نہ ہو کہ جو اسلامی اصول سے ٹکراتا ہو، اسلامی طور طریقے سے ٹکراتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں اکثر پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ بھائی تم کو کرنا ہے تو اچھی زبردست جاب کرنا ہے، یعنی نوکری کرنا ہے۔ جاب کرنا بولے تو پیسے ہونا پڑتا ہے اس کے واسطے۔ کیا ہونا پڑتا؟ پیسے ہونا پڑتا اس کے واسطے۔ پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کیا کرو؟ اگر جاب کرنا ہے تو سود پہ پیسے لیو، نہیں تو نوکری کرو، بس یہ دو آپشن نظر آتے ہیں اس کو۔ کوئی ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کو یہ سمجھانے والا نہیں ہے کہ تمہیں جاب کرنے کے لیے، تمہیں کاروبار کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے کوئی بڑا لمبا چوڑا جو ہے
اسٹاک مارکیٹ ڈالنے کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی شاپنگ مال ڈالنے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑی دکان ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، تم چھوٹا چھوٹا کاروبار شروع کرو۔ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں ہمارے نوجوان، کیا بولتے ہیں، چھوٹا موٹا کاروبار کرے تو اپنی ڈگری پہ ریمارک آ جاتا، اپنی ڈگری پہ ریمارک آ جاتا، پھر اپن کچھ بھی زیادہ وہ نہیں کر سکتے، بڑی نہیں کر سکتے۔ ڈگری سے رزق کو جوڑ کے دیکھنا ہی غلط ہے، پہلی بات۔ چھوٹے چھوٹے کاروبار سے تجربہ حاصل کر کے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے کون ہیں؟ اکثر وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں۔ پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، سمجھدار شریف جو طبقہ ہے، یہ طبقہ یا تو نوکری کر رہا ہے یا تو سود پہ سود لے کے پریشان پھر رہا ہے۔ جو جاہل طبقہ ہے، جس کو کچھ بھی نہیں آتا، انگوٹھا چاہتا ہے، سائن بھی کرنا نہیں آتا اس کو، ایسے لوگ زمینوں پہ زمیناں خرید رہے ہیں، بڑے بڑے لاکھپتی کروڑپتی بن گئے۔ حیرانگی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے، ان کو پیپر پڑھنے بھی نہیں آتا، زمین پہ پیپر، لیکن دماغ چلا رہے۔ کیوں چلا رہے دماغ؟ ان کے پاس آپشن نہیں تھا، جاب کا یا سود لے کے بڑی اچھی دکان ڈال کے سیٹ بن کے بیٹھنے کا کوئی آپشن نہیں تھا۔ ان کے پاس آپشن نہیں تھا، میں ہوں جاہل، جو بھی ہوں سر توڑ کے پھوڑ کے جو بھی کرنا ہے یہی کرنا ہے، ادھر سے ہاتھ ادھر مار کے ادھر سے ہاتھ مار کے گھوم پھر کے محنت مشقت کر کے جو بھی ہے مزدوری کر کے خود کے بلبوتے پہ ٹھہرنے کا ان کے پاس ایک جذبہ تھا۔ ان کے پاس یہ چونچلے نہیں تھے، میرے پاس اتنی ڈگری ہے تو میں چھوٹا کام کیسا کروں۔ چھوٹا کام کرتے 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 دھکے لگتے لگتے ایک وقت وہ آتا ہے کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کا اڈا جوان ہو جاتا ہے، اس کا اڈا یعنی اس کا کاروبار، اس کا بزنس جم جاتا ہے۔ اور نوکری والے بوڑھا پن بھی روتے رہتے ہیں، پینشن نہیں مل رہا، پینشن کو ستا رہے ہیں، وہ ستا رہے ہیں، یہ ستا رہے ہیں، بس اسی میں روتے رہتے ہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ تجارت کو فروغ دو، خود تجارت کو فروغ دو، جہاں تک ہو سکے چھوٹی سی چھوٹی تجارتیں کیوں نہ ہو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ جو مالدار احباب بیٹھے ہوئے ہیں، جو مالدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ چھوٹے چھوٹے کاروباروں کا سپورٹ کریں۔ آپ کو بھیک مانگنے والے، ہر راستہ چلنے والے کو 10-10 روپے دینے کے بجائے ان 10-10 روپوں کو اٹھا کے رکھیے اللہ کے واسطے، 10-10 روپیوں کو اٹھا کے رکھیے، اور ان 10-10 روپیوں کو اٹھا کے رکھ کے مہینے میں ایک کسی غریب کا روزگار لگا کے دے دو، اس کو ٹھیلا منڈی لگا کے دے دو۔ ارے اس سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیلا منڈی سے آپ کے حساب سے کچھ بھی نہیں ہوتا جناب مالدار صاحب، دبلا نواب صاحب، آپ کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 10,000 سے وہ غریب کی روزی 10,000 میں سے پوری، انہیں 10,000 میں چلا لیتا بھی، کھا لیتا بھی، پکا لیتا بھی، کھلا لیتا بھی، سب کر لیتا ہوں۔ اس کا لیول وہی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ غریب کو صدقہ، ایک مانگنے والے کو صدقہ دینے سے بہتر ہے کہ محنت کرنے والے کے پاس سے کوئی سامان خرید لیا جائے۔ محنت کرنے والے غریب سے کوئی سامان خرید لینا یہ افضل ہے کسی بھکاری کو بھیک دینے سے۔ تو ذرا اپنے صدقات خیرات کو صحیح، آپ یہ جو منڈیاں لگ رہے ہیں نا آج کل، یہاں بھی لگتی ہوگی منڈی، پیر کی منڈی، منگل کی منڈی، جمعرات کی منڈی، وہاں لگتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ لگتی ہے، یہاں بھی لگتی ہوگی۔ تو آپ کبھی ان منڈیوں میں جو آزاد منڈیاں لگ رہے ہیں نا ہر دن ایک ایک محلے میں، ان منڈیوں میں کبھی ذرا راؤنڈ ماریے، کس نیت سے؟ یہ دیکھیے کہ کون سے لوگ کیسے کیسے کاروبار کر رہے ہیں۔
ایک بیچارہ ہے 4-5 کلو ادرک لہسن لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بیچارہ ہے لیموا لے کے بیٹھا ہوا ہے انہیں بہت بولے تو وہ لیموا ہوں گے 700-800 کے لیموا ہوں گے، وہ لیموا لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور ایک بیچارہ 1000 روپے کا بیسن لے کے مرچیاں پکوڑے تل لیتے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو کاروبار کرنے والے ہیں نا، ان کے پاس جا کے کیا کرتے ہیں؟ ارے بہت مہنگا دے رہے ہیں تم، ہاں ایسا تم بھی آج کل بہت زیادہ مہنگا دے رہے ہیں اس کو، ارے پنچر بنانے والا ہے، صبح پنچر بنانے والا ہے، اس کے بعد جا کے 5 روپے لیتے نا بھائی، 10 روپے کا کیوں لے رہے ہیں؟ وہی بھکاری آگے بھیک منگ کے ایکٹنگاں کر کے بھیک منگا دو، اس کو 10 روپے بھی دیں گے 20 روپے بھی دیں گے نکال کے، کیا بول تو بہت بڑا ثواب کا کام کر رہے ہیں، دیکھے انہوں مہان سخی بن گئے، حاتم تائی دیکھا تو بستری لپٹ کے بھاگ جاتا تھا۔ تو اپنے پیسوں کو ذرا دیکھ سمجھ کے خرچ کریں، بھکاریوں کو پروموٹ مت کریں، گداگروں کو پروموٹ مت کریں، تجارتوں کو فروغ دیں، آزاد تجارتوں کو فروغ دیں۔ آپ کو ضرورت نہیں ہے اس کے ادرک لہسن کی، اس کے لیموں کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کے پاس سے خرید لو، خرید کے کسی اور کو دے دو، وہ جو بھیک مانگتا ہے نا اس کو دے دو، لے بھائی لیمو 4 لیمو لے لے، بولو اس کو، اس کے پاس سے خرید کے اس کو دیو، بھیک ہی مانگنا چھوڑ دیتا انہیں۔ اور پھر ان کے پاس سے سامان خرید کے جو، خیر میں عمل کے لیے بتا رہا ہوں، میں تو جو کرتا ہوں وہ بتا رہا ہوں، عمل کی ترغیب ہونے کے لیے بتا رہا ہوں، کوئی دکھاوا مقصد نہیں ہے، اللہ نیتوں کو بہتر جانتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاروباریوں سے جان بوجھ کے 50 کی نوٹ، اس کا سامان رہتا 10 روپے کا، 10 روپے کی پاکٹ رہتی اس کی خالی، میرے پاس جیب میں بھی 10 روپے رہتے، جان بوجھ کے 50 کی نوٹ نکالتا ہوں، 10 روپے کا سامان خرید کے باقی رکھ لو بھائی، جان دو بول کے چھوڑ دے گا، کیا جا رہا؟ روزانہ 5-5 روپے صدقہ کر کے غریبوں کو، یہ بھکاریوں کو پرموٹ کرنے کی بجائے ایک مرتبہ اس کو 40 روپے دے دی تو کیا جا رہا؟ تو غریبوں کو چاہیے، یہ جو ڈگریاں لے کے پھر رہے نا، ان لوگوں کو بھی بول رہا ہوں، چھوٹے چھوٹے تجارتیں قائم کرو، چھوٹے چھوٹے کاروبار لگاؤ، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کاروبار شروع کرو، اور پھر اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں اپنا دماغ چلاؤ، نئے طریقے سے بیچو مال، نئے طور طریقوں سے بیچو۔ بیچنے والے بھی کیسے عجیب و غریب انداز سے بیچتے، کھیرے والے کا کھیرا نہیں بک رہا تھا ایک مرتبہ، اور ایک بھنڈی والا تھا، وہ بھنڈی والے کی بھنڈی بکری، وہ بھنڈی والا کیسا بیچ رہا بول تو، بیچتے بیچتے بول رہا ہوں، آواز لگا، لیلا کے انگلیاں لے لو، لیلا کے انگلیاں لے لو۔ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی کہیں ایسے آواز لگانا شروع نہ کر دیں، یعنی ایک طریقے، نئے انداز سے بیچنا، نئے انداز سے جاب لگانا، نئے انداز سے طرح طریقے۔ ایک بیچارے کا تربوز نہیں بک رہا تھا، پھکا تھا تربوز، صحیح نہیں اٹھا، اس نے لکھ کے لگا دیا شوگر فری تربوز، بول لگا شوق سے جو ہے اس کو لکھ کے شوگر فری تربوز، جا کے دیکھے تو پھکا تربوز ہے، شوگر فری تربوز ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ بھی نہیں دینا ہے، اسلام میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بتا رہا ہوں کہ بیچنے والوں نے کیسے کیسے طور طریقوں سے اپنا مال بیچا ہے۔ تو بازار کے اصول، تجارت کے اصول ایک طور طریقے سے اپنانا، غریبوں کو پرموٹ کرنے کا طریقہ یہ کہ ان کے روزگار لگا کے دے دو، ان کو ان کے جو ہے اخراجات پورے جس سے ہوتے ہیں، ان اخراجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے۔
جب تک مسلمان تجارتی منڈیوں پر آگے نہیں بڑھیں گے، تجارتوں کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے، خود مختار نہیں ہوں گے، معاشی اعتبار سے خود مختار نہیں ہوں گے، تب تک آپ کی دال کہیں بھی نہیں گلنے والی۔ انگریزاں آئے نا یہاں پر حکومت کریں، کیسا حکومت کریں؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے بہادر شاہ ظفر کو مار کے گرا کے تخت پہ بیٹھ گئے۔ اپنی مینٹالٹی بھی ویسی چل، سب کو مار کے گرا کے ختم، اپن بیٹھ جانا، بس یہ بہت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ انگریزاں ایسی کریں، پہلے کیا کرے وہ لوگ؟ تاریخ آپ لوگ سنتے ہیں نا، 15 اگست میں یہ بھی تاریخ سنتے ہیں نہیں سنتے؟ صرف گاندھی جی، امی جی، ابو جی سنتے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرے وہ لوگ، پہلے تجارت کے ذریعے سے اس ملک پر قابض ہوئے وہ لوگ، تجارتوں کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اندر مضبوطی لائی، اپنے آپ کو پیروں پہ کھڑا کیا اس ملک کے اندر۔ یہاں کی زمینوں سے ہی نکلی ہوئی تجارت، یہاں کی زمینوں سے نکلے ہوئے خزانوں پر انہوں نے پہلے قبضہ کیا۔ معیشت ہاتھ میں آ جاتی ہے نا، اچھے جھک جاتے تھے۔ اور یہ انگریزوں کا طریقہ بول کے میں کوئی سکھا رہا ہوں میں آپ کو۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تھے، مدینہ تشریف لے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجر دونوں میں بھائی چارہ قائم کرایا، دونوں میں بھائی چارہ قائم کرایا تھا۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ انصاری لوگ کھیتی کرتے تھے، کھیتی کے بہت عادی تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث بیان فرما رہے تھے کہ ایک جنتی جنت میں جب چلا جائے گا تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ مجھے کھیتی کرنے کی اجازت دو۔ اللہ پوچھیں گے جنت میں کھیتی، کچھ بھی نہیں ملا تمہارے کو، کیا کوئی چیز کی کمی ہے؟ کھیتی کرنا چاہو، شوق ہے، کھیتی کرنے والے کو کھیتی کرنے کا شوق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیں گے کھیتی کرنے کی۔ وہ زمین میں بوئے گا تو فوری جو ہے ساری کی ساری چیزیں اٹھ کر ٹھہر جائیں گی، اور پہاڑ کے پہاڑ ڈھیر ساری کھیتی اس کے پاس جمع ہو جائے گی۔ تو ایک صحابی جو سن رہے تھے انہوں بولنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انصاری ہوگا، یہ تو انصاری ہوگا جو ایسی تمنا کرے گا، کیونکہ کھیتی تو لوگ ہی کرتے، ہم لوگ نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکرا دیے، ہاں یہ تو تم نے صحیح کہا ہے کہ کھیتی جو ہے لوگوں کو شوق ہے، جا کے جنت میں بھی وہی کھیتی کروں گا بول کے بولیں۔ تو انصاری صاحب جو ہے کھیتی کرتے تھے، مہاجر جو تھے مکہ سے جو تھے، ان لوگوں کو کاروبار آتا تھا، بزنس، پیسہ کیسا کمانا، کیسا بیچنا۔ تو دونوں جب مل گئے تو دونوں مل کے محنت کرنا شروع کر دی، ایک جنے کھیتی کو آتے، ایک جنے بیچ کے آتے، دونوں مل کے زبردست طریقے سے پورے مدینہ کی جو تجارتی زراعتی جو منڈی تھی اس کو اپنے کنٹرول میں کر۔ وہاں پر یہ نہیں بولے ارے میں یہ چھوٹے چھوٹے کام کروں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتے تھے صحابہ کرام، کوئی بڑی بڑی چیزیں نہیں، روز کا گزارا ہو جائے بس۔ اسی میں پھر ایسے امیر ترین صحابہ اکرام بھی بنے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، عثمان غنی، کیسے بڑے بڑے صحابی۔ ان کے انتقال کے وقت میں سونے کی اینٹوں کو توڑنا پڑا، سونے کی اینٹوں کو توڑنا پڑا۔ اس زمانے میں یہ کاغذ کے نوٹا نہیں چلتے تھے، ڈائریکٹ سونے سے لین دین ہوتی تھی، تو سونے کے اینٹوں کو توڑ کر وراثت میں تقسیم کرنا پڑا۔ ایسے ایسے مالدار صاحب کیسا شروع کرے؟ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے، گھی بیچ لیے، دودھ بیچ لیے، 4 پاکٹاں وہ بیچ لیے، 4 پاکٹاں وہ بیچ لیے، مثال دے رہا ہوں میں۔ اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آزاد تجارتیں قائم کرنا، آزاد خود مختاری رہنا، ورنہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں، جو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیر۔ غلامی میں کچھ بھی بڑی بڑی آپ کر لو، کچھ بھی کام نہیں آتی، بڑے بڑے پلان بنا لو، سوچتے بیٹھو، سازش کی رٹ رتاتے بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو آزاد تجارتیں قائم کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے غریب بھائی سے خریدنے کی کوشش کریں، اپنے بھائی سے خریدنے کی کوشش کریں۔ یہ جو پوری دنیا میں جو نظام چل رہا ہے، پوری دنیا میں کیپٹلزم کا نظام چل رہا ہے، سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے،
یہ نظام کے تحت دجالی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ آپ کی آزادی کو چھین لیا جائے، آپ کی آزادی کو چھین لیا جائے۔ بولتے آزادی ہے لیکن چھین لیتے ہیں آزادی۔ جیسا مثال کے طور پر کسان کا قانون نکلا، کسان جو احتجاج کر رہے ہیں، کس واسطے کر رہے ہیں احتجاج بولا کیا گیا قانون میں کہ بھائی آپ آزادی کے ساتھ میں سب کو بیچ سکتے ہیں، ہر ایک کو بیچ سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے نا بھائی، بولنے میں کتنا اچھا دکھ رہا ہے کہ آزادی کے ساتھ آپ ہر کمپنی کو، ہر ایک کو بیچ سکتے ہیں۔ یعنی سرکاری منڈی میں ہی بیچنا ہو کے آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ ہریانہ پنجاب کا کسان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سرکاری منڈی میں ہم آپ کو بھاؤ زیادہ ملتا، آپ ہمارے کو سرکاری منڈی سے ہٹا دیں گے تو سرکاری منڈی والے اگر ریٹ گرائیں گے تو ہم پوچھ سکتے، کیونکہ ہم ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ وہاں مقام کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، سرپنچ ہوتا ہے، ہم اس کو پوچھ سکتے بھائی انہیں ریٹ گرا دے رہا، ہماری کھیتی کا ریٹ نہیں لگا رہا، صحیح بھاؤ تاؤ نہیں لگا رہا، ہمارا بھاؤ تاؤ نہیں کر رہا ہے انہیں صحیح، ہمارے جیسا ترکاری کا جو ریٹ ہونا چاہیے ویسا نہیں لگا رہا، پوچھ سکتا ہوں اس کو۔ اب سرکاری منڈی میں آپ نے بیچنے کی پابندی پہلے بھی نہیں تھی، پابندی نہیں ہے، وہ دوسری کمپنیوں کو بیچ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑی جو سرمایہ دارانہ کمپنیاں ہیں، بڑی جو کرپٹ کمپنیاں ہیں، جو لوگوں کو غریب سے غریب تر بنا رہے ہیں، جو سود خور کمپنیاں، یہ لوگ خریدیں گے۔ یہ لوگ خرید کے کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ بیچ دیں گے کیا؟ یہ لوگ خریدیں گے بھی اپنی منمانی کے حساب سے، اتنا بیچ رہے ہیں، اچھا چلو اس کے 5 روپے دو، مرضی بھائی 5 روپے دو، 5 روپے میں دینا ہے دیو، نہیں تو نہ کو سڑنے دو تمہاری ترکاری۔ سرکاری منڈی رہتی تو خریدنا پڑتا، کیونکہ ووٹ دے رہے ہیں ان کو۔ تو کسان ہمیشہ سے خودکشی کرتا ہوا آ رہا ہے، ہمیشہ سے خودکشی کرتا، کیوں اس لیے خودکشی کرتا ہوا ہے کہ اس کی محنت کا پھل نہیں مل رہا ہے، اس کی محنت کے حساب سے اس کی قیمت نہیں لگائی جا رہی۔ تو اب کیا کیا جا رہا ہے؟ اب ایک تو سرکار سے مانگ کر کے تو بھی ریٹ بڑھا سکتے تھے، چڑھا سکتے تھے، اب یہاں پر جب آزاد کمپنیوں کے حوالے کر دیا گیا تو یہاں پر تو کچھ بھی بول نہیں سکتے، مرضی تم بیچنے والے ہو نہ خریدنے والا، کیا بھی کر لو۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ منمانی سے ریٹ لگاتے، بیچنے والا مجبور، خریدنے والا کیا کرتا؟ خریدنے والا خرید کے بڑے اسٹاک کر لیتا اس کے، جیسا ہمیشہ تھوڑے دن کو پیاز کا ریٹ بڑھتے رہتا، کبھی دال کا ریٹ بڑھ گیا، کبھی اس کا ریٹ بڑھ گیا، کیوں بڑھتا؟ وہ اسٹاک اینڈ سیل، یعنی خوب اسٹاک کرو، اتنا اسٹاک کرو کہ مارکیٹ میں وہ چیز کم ہو جانا، لوگوں کی طلب بڑھ جانا۔ جب طلب بڑھ گئی اور مال اتنا زیادہ نہیں ہے تو آٹومیٹک اس کا ریٹ بڑھ جاتا۔ یہ کیپٹلزم کا اصول ہے، سرمایہ دار ایسا ہی کرتا ہے۔ اب اس کو اسٹاک کرنے کے لیے بڑی وہ قائم کی گئی ہے، بڑی زمینیں اس کے لیے خرید کے رکھی گئی ہیں، پہلے سے 2-3 سال سے تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ قانون تو اب آیا منظر ہے، 2-3 سال سے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ سارے اسٹاک کر لیں گے، اس کے بعد میں ہم جو 10 روپے میں بھٹا بھون کے کھا لیتے ہیں یہاں پر، وہ 10 روپے کا بھٹا 45-50 روپے میں ملنے والا ہے۔ ہم جو گنا یہاں پر ایک چھڑی جو ہے 30 روپے 20 روپے 40 روپے چکا کے کر کے لے لیتے، وہ اس میں سے 4 پیسز آپ کو جو ہے 100 روپے میں ملیں گے۔ کیوں؟ مرضی، خریدنا ہے خریدو، نہیں تو بھوکے مرو۔ پھر اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، بھائی انہیں اس کی کمپنی ہے، کتنے میں بھی بیچے، اس کا مال ہے، کتنے میں بھی بیچے۔ یہ ساری کمپنیاں کس کے قبضے میں ہوں گی؟ آنے والے دور میں دجالی طاقتوں کے قبضے میں ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، ایک ہاتھ میں آگ ہوگی، ایک ہاتھ میں پانی ہوگا، دریا ہوگا، یعنی پوری دنیا کا واٹر سپلائی سسٹم۔ یہ جو بسلری کے ڈبوں پہ ڈبے ہم پیے چلے جا رہے ہیں نا، کیونکہ پہلے بھی لوگ پانی پیتے تھے مگر ان کے طبیعتیں خراب نہیں ہوتے تھے، اب واٹر سپلائی کا سسٹم پورا خراب کر دیا گیا، نلا جو آزاد نلا تھے نا وہ اس میں ڈرینیج ملا دیے، وہ پانی خراب ہے، اتنا خراب ہے کہ اب بسلری پینے پہ مجبور ہے ہر کوئی، آپ بھی میں بھی سب، ہر کوئی بسلری پینے پہ مجبور ہے۔ واٹر سپلائی سسٹم، اس کے ساتھ دریا ہوگا اس کے ہاتھ میں، مطلب پورا واٹر سپلائی سسٹم اس کے ہاتھ میں، اور اس کے ساتھ میں روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، مطلب پوری دنیا کا فوڈ سسٹم جو ہے، فوڈ سپلائی سسٹم جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔
یہ جتنی بھی کمپنیاں پوری اسرائیلی اور یہودی جو دجال کو اپنا مسیحا مانتے، اپنا خدا مانتے ہیں، ان کے پاس جا کر رکے گا. پھر ان بینکوں کے وہ غلام ہوں گے. یہ بینک سارے دجال کے ہاتھ میں ہوں گے، اور وہ جس کو چاہے گا روٹی دے گا، جس کو نہیں چاہے گا روٹی نہیں دے گا. یعنی جو اس کو خدا مانتا ہے اس کی آئی ڈی کے ذریعے سے معلوم ہو جائے گا. آئی ڈی مارتے ہی وہ آدھار کارڈ پوری دنیا میں کہیں مارے تو کھل جاتا، نہیں کون ہے، نہیں کہاں ہے، کون سا ریلیجن کا ہے. ویسا آنے والے دور میں اور کیا کیا نکلتا کیا کیا نہیں نکلتا نہیں بول سکتے. بہرحال چند بعض محققین علماء نے اس کی یہی تشریح بتائی کہ آنے والے دور میں ہوگا کیا، دجال جس کو چاہے گا روٹی دے گا، حتیٰ کہ وہ زمین کو حکم دے گا، زمین کو حکم دے گا کہ کھیتی نکال تو زمین کھیتی نکالے گی، آسمان کو حکم دے گا بارش برسا تو بارش برسائے گا. اتنی طاقت اس کو 40 دن کے لیے دی جائے گی. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن نارمل دن کے حساب سے. تو یہ 40 دن کی اتنی خطرناک اس کی آزمائش ہوں گی. وقتی طور پر یہ دجال کو ماننے والے بہت خوش ہوں گے، لیکن اس میں جو کمزور ایمان والے ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر کچھ کھیتی نہیں لگا لی، اب ہمیں چاہیے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے نیچرل پر آ جائیں، نیچرل طریقے پر آنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے جھاڑ اگانے کی کوشش کریں. اپنے گھروں کے اندر آزاد اچھا سے اچھا پانی خود سے فلٹر کرنے کی کوشش کریں، خود سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں. جہاں تک ہو سکے نیچرل طریقے پر آنے کی کوشش کرنا ہے. تو دجال کے ہاتھ میں روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، یہی ہوگا. یعنی زمین کی خاصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس زمین پر کوئی بیج ڈال دی جائے، بیج ڈال دی جائے تو دوسری مرتبہ وہ زمین دوسری بیج قبول نہیں کرتی. اب ایک مرتبہ وہ کمپنی جو دجال کو ماننے والی اس نے بیج ڈال دیا، اب دوسری مرتبہ دوسری کاشت دوسری قسم کی بیج انہیں قبول نہیں کرے گی. کیا مطلب؟ دجال جس کو حکم دے گا وہیں پر زمین کھیتی اگائے گی. پوری دنیا کا فوڈ سسٹم آہستہ آہستہ دنیا کی جو آزاد تجارتیں، آزاد منڈیاں، آزاد زراعت ہیں، وہ آزادی کو ختم کر کے غلام بنانے کی کوشش، اور غلام بنا کے پھر ان کو ایک اللہ سے ہٹانے کی کوشش ہے. لیکن ایمان والوں، جب اس وقت میں بھی ایمان والوں کا کام ہوگا کہ وہ دجال کو خدا نہیں مانیں گے، اگرچہ بھوکا رہنا پڑے، اگرچہ کچھ بھی رہنا پڑے، لیکن دجال کو خدا نہیں مانیں گے. اور دجال کا، دجالی طاقتوں کا، دجالی قوانین کا بائیکاٹ کریں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اس کے خلاف لڑیں گے. دجال کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بھی کہیں گے کہ تو کافر ہے، اللہ ایک ہے، اللہ اسی کا قانون سب سے بلند اور برتر ہے، اسی کا قانون سب سے بڑا ہے. تو آخر میں میں یہی کہوں گا کہ یہ جو کسان احتجاج کر رہے ہیں ان کسانوں کے ساتھ ہیں، ہم ان کسانوں کے ساتھ ہیں. وہ کسانوں کی مانگ جائز ہے. اور اسی طرح نئے نئے قوانین جو بنائے جا رہے ہیں جس کا کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے، جس کا کوئی مطالبہ نہیں، عجیب و غریب طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں. ایک عورت دوسرا نکاح، ایک مرد دوسرا نکاح نہیں کر سکتا، یعنی دوسری عورت کو عزت کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا بیوی بنا کے، لیکن غلط ناجائز تعلقات اور ریلیشن بنا کے رکھ سکتا. یہ کون سا قانون ہے؟ یہ عجیب و غریب نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ اب ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، اللہ کے قوانین کو سمجھیں، اور ایسے قوانین کا جو قوانین ہمیں اسلام سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، انسانیت کے امن کے لیے، انسانیت کی سلامتی کے لیے، غریبوں کے لیے نقصان دہ ہیں، غریبوں کے پیٹ پر لات مارنے جیسے برابر ہیں، ایسے قوانین کے ہم خلاف ہیں، ایسی چیزوں کے ہم خلاف ہیں. ہم انسانیت کے ساتھ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم اسلام کے احکامات ہمیں انسانیت سکھاتے ہیں، اسی کے ساتھ میں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ہمیں دین کو سمجھنے کی، قرآن کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.